اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، انفقو جو ہے یہ فعل امر ہے۔ فعل امر کیسے بناتے ہیں؟ پہلے ہم ماضی کا صیغہ لکھیں گے انفقا، انفقا یہ ہے فعل ماضی، اس نے خرچ کیا۔ اسے مضارع بنتا ہے ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اس کا حاضر کا صیغہ تنفقو بنے گا، تنفقو، تو خرچ کرتا ہے۔ اس تنفقو کو ہم امر بنائیں گے تو تنفقو سے علامت مضارعہ کٹ ہو جائے گی اور کاف پر جزم آئے گی۔ آگے سے حمزہ لگایا جائے گا، اس طرح یہ بنتا ہے انفق۔ اسی کا جمع کا صیغہ ہے انفقو۔ تم خرچ کرو، انفقو۔ تم خرچ کرو۔ انفقو تم خرچ کرو۔ انفقو میں یہ جو واو ہے یہ فاعل ہے۔ کس شکل میں ہے؟ تم کی شکل میں، تم خرچ کرو۔ فی حرف جر ہے، سبیل اسم مجرور ہے، دونوں کو جار مجرور بولتے ہیں۔ اور جو یہ سبیلی ہے اسم مجرور کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، اور اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا انفقو کے ساتھ۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے تم خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تم اللہ کی راہ میں
خرچ کرو۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے، جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے یا کسی اور چیز کے لیے خرچ کرنا ہے، مگر حضرت ابو ایوب انصاری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ جہاد کے متعلق آیا ہے۔ جبکہ اکثر مفسر اس کو عموم کے معنی میں لیتے ہیں، اگر پچھلی آیت پر غور کیا جائے تو ان آیتوں میں کفار قریش کے ساتھ لڑنے کا ذکر آیا ہے، تو اپنے سیاق کے مطابق یہاں بھی خرچ کرنا جہاد کے معنی میں آیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لا تلقوا لا ناہیہ ہے، تلقو فعل مضارع ہے، یہ فعل القا سے آیا ہے، القا یلقی، یلقی سے ہم لکھیں گے تلقی۔ اس تلقی کا ڈبل جو ہے وہ بن جائے گا تلقیان، اور اسی کا جمع کا صیغہ ہے تلقون۔ یہی تلقون یہاں بھی مراد ہے، مگر نون ڈراپ ہوا ہے۔ کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ اصلاح کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہوا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا، don't throw، مت پھینکو۔ اس کے بعد
یہاں آبجیکٹ آنا چاہیے تھا، مفعول ہونا چاہیے تھا، وہ مفعول محذوف ہے، ہڈن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مفعول انفسکم ہے، اس صورت میں معنی بنتا ہے اپنے نفسوں کو مت پھینکو، ڈونٹ تھرو یور سیلوز، اپنی نفسوں کو مت پھینکو۔ بِأَيْدِيكُمْ جار مجرور، بی حرف جر ہے، ایدی اسم مجرور ہے، دونوں جار مجرور بن گئے۔ کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے نفسوں کو مت پھینکو، اپنے ہاتھوں سے الی التہلکہ، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، یہ بھی جار مجرور ہے، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف۔ اس طرح معنی بنتا ہے اپنے نفسوں کو مت پھینکو، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف۔ گویا اس کا جو بامعنی ترجمہ بنتا ہے، بامعنی ترجمہ بنے گا اپنے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں، اپنے آپ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کچھ لوگ انفسکم کے بجائے یہاں اموالکم آبجیکٹ مانتے ہیں۔ ایسے لوگ اس صورت میں اس آیت سے یہ معنی نکالتے ہیں وَلَا تُلْقُوا، اور تم ہلاکت میں مت ڈالو
اپنے مال اپنے ہاتھوں سے گویا یہاں گنجائش ہے کہ اموالکم کو مفعول مان سکتے ہیں گرامر کے لحاظ سے، مگر یہ معنی نکالنا بددیانتی اور دھوکہ ہے۔ احسنوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ احسن یحسن، یہاں سے تحسن اور تحسن کو جب علامت مضارعہ کٹ کریں گے، ادھر جزم لگائیں گے تو یہ احسن بنتا ہے۔ احسن تو حسن سلوک کر، اس کا پلورل ہے احسنو۔ احسنو تم سب حسن سلوک کرو۔ کبھی کوئی کام کرنا ہو تو اگر کوئی کام کسی آدمی کو ہم دیتے ہیں اور وہ کام پورا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اطاعت کی۔ ایک اور شخص ہے، اس کو بھی یہی کام دیا ہے اور وہ جو یہ کام کرتا ہے وہ پوری محنت سے، پوری لگن سے اور دل جوئی سے اس کام کو کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے احسان کیا۔ گویا کہ یہ جو احسنو ہے یہ حسن سے نکلا ہے۔
اور حسن کا معنی ہے کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنا. پوری قابلیت کے ساتھ کرنا. تمام وسائل کو استعمال کر کے اس کام کو کرنا، اسی کو احسنوا کہتے ہیں. یہی احسان کے درجے میں آتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، یحب المحسنین. یحب بھی فعل مضارع ہے، احب اس کا ماضی ہے، یحب اس کا مضارع بنتا ہے. یحب وہ پسند کرتا ہے، المحسنین اس کا آبجیکٹ ہے، محسن لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو. اس طرح جو اللہ ہے یہ اسم ان ہے. یحب المحسنین جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ اس ان کے لیے خبر کا کام دیتی ہے. اللہ ہمیں بھی ہر وقت دین کے کاموں کو احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.